بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بالآخر جناب اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ بندی ہے وہ ہو چکی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ جو ایران ہے وہ چاہ رہا ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اور تیسری طرف اجیت دوول جو ہے وہ چائنا کیا کر رہا ہے جا کے، یہ بھی ایک بات ہے جو آپ کو بتانی ہے۔ اور نئی دہلی میں غزہ کے حق میں جناب اور اسرائیل کے خلاف بھی ایک مظاہرہ ہوا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور بھارت اور چائنا کے درمیان جو آپس میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، یہ بھارت کی طرف سے کی گئی ہے، اور کیوں کی گئی ہے، یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو کرنی ہیں۔ اور ٹرمپ کا جو کردار ہے وہ بہت اہم رہا ہے ابھی بھی، اور پاکستان کی طرف سے نوبل پرائز کے لیے جو 2026 کے لیے جو ٹرمپ کو نامینیٹ کرنے کا کہا گیا ہے وہ ابھی تک قائم ہے۔ جناب یہ بہت ساری باتیں ہیں جو آج میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور اس میں سب سے پہلے بات ایک میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ لوگ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے جناب یہ کچھ مہینے رک سکتی ہے، اور کچھ مہینے کے بعد پھر دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو چکی ہے امریکہ میں، وہ یہ ہے کہ CNN پہ بھی خبریں چلائی گئیں، اور ایک اور چینل ہے امریکن، اس پہ بھی خبریں چلائی گئیں کہ یہ جو ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ جو ایران کا ایٹمی پروگرام ہے وہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا۔ فردو، نتنز اور اصفہان پہ جو حملہ کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، B-2 بمبار جو طیارے تھے 30,000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے گئے، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جناب مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہوگا۔ لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں امریکی انٹیلیجنس کی طرف سے بھی کہ یہ جو ایران کا ایٹمی پروگرام ہے وہ مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوا پاجی، وہ کچھ مہینے کے لیے سمجھ لیں اور لگیں گے، اور ایران دوبارہ واپس اسی ڈگر پہ آ جائے گا۔ اور ایران کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ہماری جو ڈیمیج ہوا ہے ہمارا ایٹمی پروگرام، وہ ہم دوبارہ سے اس کی تعمیر شروع کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف یہ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ایرانی صدر ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے، مذاکرات کے لیے بھی بالکل تیار ہے۔ اور ایک اور بات جو بڑی اہم تھی وہ یہ تھی کہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے ایران کا وہ بھی فعال ہو چکا ہے دوبارہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں پاجی، اور آپ دیکھیں کہ ایران کوئی ہلکا ملک کوئی نہیں ہے، ایران ایک بڑا ملک ہے، پاکستان سے بھی رقبے کے حوالے سے بھی بڑا ملک ہے، اور میزائلوں کی طاقت آپ نے دیکھ لی ہے، اور اسرائیل کو بھی ڈیمیج کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ لیکن اسرائیل بڑا مکار اور چلاک دشمن ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس آڑ میں یہ جنگ شروع کر کے غزہ میں بھی آج کوئی 79 لوگ جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اس طرف غزہ میں قتل و غارت گری جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے، بدماشی اس نے جاری رکھی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ محاذ بھی اسرائیل نے کھولا تھا، اور اسرائیل کمزور نظر آیا۔ امریکہ کی مدد کے بغیر اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ جیسے یہ روزانہ آپریشن کرتے رہتے ہیں، غزہ میں گھس کے تو اس طرح، فلسطین میں گھس کے تو اس طرح یہاں پہ بھی کچھ بڑا مار لیں گے، لیکن ناکام رہے ہیں جناب۔ اور ٹرمپ جناب چڑھ گیا ہے نتن یاہو پہ، اور نتن یاہو کو فون کر کے کہا کہ آپ اپنے جو طیارے آپ نے چھوڑے ہیں ایران کی طرف، اس کو فوری طور پہ ان کو واپس بلاؤ، اور جنگ بندی ہو چکی ہے، سمجھ لو سیز فائر اب بند کریں، جنگ نہیں لگانی۔ تو جناب نتن یاہو نے فوری طور پہ جو اسرائیلی طیارے آ رہے تھے ایران کی طرف وہ بھی واپس مڑ گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو جنگ ہے فی الحال میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جناب کچھ مہینوں کے لیے یہ جنگ بہرحال رکی ہے، اور مکاری جو ہے وہ اسرائیل کی مجھے لگتا ہے جاری رہے گی۔ اچھا، اجیت دوول منہ چک کے جناب چائنا چلا گیا، اور اسے لگا کہ پاکستان اگر امریکہ کے قریب آ گیا ہے اور ٹرمپ سانو منہ نہیں لا رہا، کہا نہیں پا رہا، اور پاکستان نے ٹرمپ کو امن نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ بھی کر دیا ہے، تو انہوں کو رہا نہیں گیا، انہوں نے سمجھا کہ ہم بڑا بیسٹ موقع ہے، کسی چین چلے جائیے۔ چین نے وہی سیاست کی ہے، چین کوئی اتنا کاکا تو ہے نہیں، چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی اتنے ہلکے تو ہیں نہیں میرے دوستو۔ تو چین کے وزیر خارجہ نے جناب اس سے ملاقات کی ہے، اجیت دوول سڑیل مکار گاؤ موتر پینے والی شکل آپ چیک کریں موصوف کی، تو وہ جناب وہاں گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو اختلافات ہیں، وہ جو سرحدی معاملات ہیں، اس کو امن کے ساتھ محبت پیار سے ہی کرتے ہیں حل،
اور ادھر سے بھی کہا گیا چین کی طرف سے بھی کہ جناب ٹھیک ہے ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ملک، دونوں ملکوں کی تہذیب و تمدن جو ہے وہ کچھ یہ تقاضا کرتی ہے ہم سے. تو چین اور پاکستان بھارت کی اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے آپس میں دور نہیں ہو سکتے میرے دوستو. اور نئی دہلی میں جناب آج کچھ لوگوں نے غزہ کے حق میں ریلی نکالی ہے، بہت بڑی بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ مودی جو ہے وہاں پہ بالکل RSS کے مکرو جو لوگ ہیں وہ ویسے بھی سیکھ پا تو ہیں ہی ہیں، وہ تو پاکستان کو تو خیر اب ان کو ہضم نہیں ہو رہا. پاکستان کی عزت تقریم، پاکستان کی بہادری کی مثالیں، پاک فوج کی بہادری کی مثالیں، موجودہ فیلڈ مارشل کے جناب جو کارنامے کہ ٹرمپ نے جناب تاریخ میں پہلی دفعہ کسی بھی پاکستانی چیف کو، آرمی چیف کو یا فیلڈ مارشل کو علیحدہ روٹی کھوائی ہے، ورنہ تو کوئی چکر کوئی نہیں، اسی ویکھیا بھی کوئی نہیں پہلے ایویں دا کوئی معاملہ. ٹرمپ بڑا کریڈٹ لے رہا ہے. ٹرمپ کانگریس چ بھی ایک بندہ ہے، انہیں کہا جی ٹرمپ نو واقعی نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. اور جو اس نے انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ آئی ہے امریکن انٹیلیجنس کے 2 اہلکاروں نے کہا ہے جی کہ جو چین ہے وہ تو جو بھی کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو امریکہ نے حملہ کیا ہے ایران پہ، ایٹمی تنصیبات پہ، وہ مکمل طور پہ کوئی نہیں تباہ ہوئیاں. یہی بات CNN نے بھی کی تھی. CNN چینل امریکن چینل واحد ہے، اس کا حال بھی بالکل تھی اوویں دا ہی سمجھو جیویں دا پاکستان چ جیو نیوز دا ہوندا ہے اکثر. تو وہ خلاف بھی جیویں ٹرمپ خلاف ہے تے جیو نیوز کے خلاف بھی اکثر لوگ تے حکومتاں ناراض رہندی ہیں میرے دوستو. تو وہ جو انٹیلیجنس، امریکن انٹیلیجنس کے اہلکار تھے، انہوں نے جو بات کی ہے کہ مکمل طور پہ تباہ نہیں کر سکے ہم ایٹمی جو تنصیبات تھی ایران کی، یہ کچھ مہینوں کے لیے پیچھے ہم نے ضرور اس کو دھکیل دیا. تو اس بات کو اگر ہم سوچیں بھی اور دیکھیں بھی تو آپ کو لگتا ہے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ بھائی یہ جنگ کو 2-4-5 مہینے شاید ذرا سٹے آ گیا ہے، لیکن نہ اسرائیل نو ہضم ہونا ہے. اور بعد ٹرمپ دا کوئی پتہ کوئی نہیں میرے دوستو. ٹرمپ نو اگر تسی یہ دیکھو کہ اگر ٹرمپ دا دماغی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے اور بندہ تھوڑا جا کھسکیا ہوا بھی ہے، کسی ٹائم کچھ بھی کہتا ہے، لیکن فی الحال بڑا ٹھیک جا رہا ہے، ساڑھے حق سے بھی ٹھیک جا رہا ہے اور ایران کے حق میں بھی بہتر جا رہا ہے. کیونکہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج کرنے کا کوئی ہمارا منصوبہ نہیں ہے، یعنی کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی حکومت، ان کا جو نظام ہے، اسلامی نظام جو ہے، اس کو ہٹانے کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. شاہ دے منڈے نو اسی لے کے نہیں آ رہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ رجیم چینج ہونے سے جو ایرانی عوام ہیں وہ مشکلات کا شکار ہو جائیں گی. اور ٹرمپ نے نال ہی ایرانی جو عوام ہیں ان کے بارے میں ان کی تعریفیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ ایرانی لوگ بڑے بہادر ہیں، ایرانی لوگ بڑے محنتی ہیں، کاروباری ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں ٹرمپ نے شروع کی ہیں. اور ٹرمپ پہلے شکوہ کر چکا ہے کہ مینوں بھی کوئی نوبل پیس پرائز دیو، میں تے امن تے کام کر رہا ہوں، میں جنگا نہیں چاہتا. تو یہ ٹرمپ اپنے منہ میاں مٹھو ویسے بنتے ہیں، لیکن موصوف ویسے جنگ اس طرح کے حملے کرنے کے بعد جنگ رکھواتا بندہ ضرور ہے ایک دفعہ. اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایران اسرائیل کی جنگ اب رکی رہے گی اور کیا پاکستان اور انڈیا کی جنگ بھی اب آئندہ نہیں ہوگی. لیکن مینوں لگتا ہے بھائی جان کہ 5-6 مہینوں کے بعد پھر کوئی نہ کوئی کھڑاک ہونا شروع ہو جانا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ اسرائیل مکار ہٹ سکتا ہے اور نہ ہی بھارت اپنی مکاری سے باز آ سکتا ہے. تو یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی، لیکن فی الحال ٹرمپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کام ضرور کر رہا ہے. مینوں لگتا ہے کہ ٹرمپ دی جان نو خود بھی خطرہ ہے. تسی دیکھو جی آنے والے کچھ جڑے وقت ہے وہ ٹرمپ جڑا ہے ہو سکتا ہے کہ فارغ ہی نہ کر دیتا جائے. ٹرمپ کی جان کو بہرحال خطرات لاحق ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے ایران اور اسرائیل کی فی الحال تو رک گئی ہے، اور ایران نے بھی اپنا جو بہادری کے کارنامے ہیں وہ دنیا کو دکھائے ہیں اپنے میزائل چلا چلا کے. اور سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جناب ایران نو چکیا جا رہا ہے. تو ساتھ ہی آیت اللہ خامنائی صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ جو میڈیا ہے وہ ایک بہت اہم ٹول ہے اوپینین بلڈنگ کرنے کے لیے. تو میڈیا کا بڑا رول اہم ہے، لیکن ایران نے کچھ کیا سی کہ 14 کو تیارے کو اسرائیل دے سٹے نے، یہ پتہ نہیں کہ ملبہ شلبہ سانو ہج تک نظر کوئی نہیں آیا. لیکن ایک بات بتاؤں کہ پاکستان نے جو بات کی تھی 6-0
وہ پاکستان اس بات پہ قائم ہے اور پاکستانی میڈیا نے بھی نہیں جھوٹ بولیا، ساری جڑی فوج ہے جناب وہ بھی بالکل جھوٹ کوئی نہیں بول دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی جو اوپر کی ٹیئر ہے، یعنی کہ جو ان کے مین لوگ تھے فوج میں اور سائنسدان، جو ایٹمی سائنسدان تھے، ان کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ نقصان تو ایران کو بہت سارا ہوا ہے، لیکن ایران نے ڈٹ کے بال مقابلہ ضرور کیتا ہے۔ تو ٹرمپ نے جناب اس تسی شکریہ ادا کری دو، شکریہ ویسے بنتا بھی ہے کہ فی الحال ٹرمپ نے جناب جنگ کر کے اور پھر ساتھ ہی ان کی ایٹمی تنصیبات پہ اٹیک کر کے اور ان کو پہلے بتا کے تو یہ سارا کام کر کے اور پھر ساتھ ہی جنگ رکھوائی ہے۔ بندے نے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تو کیتا ہے نا میرے دوستوں، تو اس واسطے فی الحال جنگ جناب بند ہو چکی ہے۔ اور ساتھ ہی مجھے لگتا ہے کہ میں اب یہ ویلاگ بھی بند کرتا ہوں، اگلے ویلاگ میں پھر نئی باتیں لے کے آؤں گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔